اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اصل پنجم، نیت و صدق و اخلاص۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ ارباب بصیرت پر یہ بات ظاہر ہے کہ عابدوں کے سوا تمام لوگ خرابی میں ہیں، اور وہ بھی خرابی میں ہیں عالموں کے سوا، اور علماء بھی خرابی میں ہیں مخلصین کے سوا، اور مخلصین بھی بڑے خطرے میں ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اخلاص کے بغیر تمام محنت بیکار اور اکارت جائے گی۔ نیت میں بھی اخلاص اور صدق کی ضرورت ہے۔ پس جب کوئی شخص نیت کو نہیں سمجھے گا تو اس میں اخلاص اور صدق کا کس طرح خیال رکھے گا؟ اس لیے ایک باب میں ہم نیت کے معنی اور اس کی حقیقت بیان کریں گے، اور دوسرے باب میں صدق کی حقیقت کو بیان کیا جائے گا۔ باب اول، نیت کی حقیقت اور اس کے معنی۔ اے عزیز، پہلے نیت کی فضیلت کو جانو کہ سارے اعمال کا مدار اور ان کی روح نیت ہے۔ اعتبار نیت ہی کا ہے، اور خداوند تعالیٰ ہر عمل میں نیت ہی کو دیکھتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ تمہاری صورتوں اور کاموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ دل اور نیت کو دیکھتا ہے۔ دل پر اس لیے نظر کرتا ہے کہ دل نیت کا مقام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کاموں کا ثواب نیت سے ہے، اور ہر شخص کو عبادت کا ثواب اتنا ہی ملے گا جیسی اس کی نیت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے شہر کو جہاد اور حج کے لیے محض اللہ کے لیے چھوڑے گا تو اس کی یہ ہجرت اللہ کے لیے ہوگی، لیکن اگر کوئی ہجرت اس لیے کرتا ہے کہ مال حاصل کرے یا کسی عورت سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت خدا کے واسطے نہیں ہوگی، بلکہ اس طرف ہوگی جس کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شہداء ہیں، اور بعض ایسے شہداء ہوں گے جو دو صفوں کے درمیان مارے جائیں گے، اور ان کی نیت خدا خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ بندہ بہت سے نیک کام کرتا ہے، فرشتے اس کو آسمان پر لے جاتے ہیں تو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ان اعمال کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دو، کیونکہ اس نے یہ کام میرے لیے نہیں کیے، اور فلاں فلاں اعمال اس کے نامہ اعمال میں تحریر کر دو۔ فرشتے عرض کریں گے اس بندے نے تو یہ کام نہیں کیے ہیں۔ تب حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس نے دل میں ان کاموں کی نیت کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لوگ چار قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ مال رکھتا ہے اور علم کے اقتضاء کے مطابق اس کو خرچ کرے۔ دوسرا شخص آرزو اور تمنا کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر یہ مال میرے پاس ہوتا تو میں اس کو راہ خدا میں صرف کرتا، ان دونوں کا ثواب برابر ہے۔ اور تیسرا مال کو بیجا صرف کرتا ہے۔ چوتھا شخص کہتا ہے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا، ان دونوں کا گناہ یکساں ہے۔ یعنی فقط نیت اس عمل کا حکم رکھتی ہے جو نیت کے مطابق ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے ارادے سے جب مدینہ سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں بہت سے لوگ ہیں جو ہر رنج کے ثواب میں جو ہم بھوک اور سفر سے اٹھاتے ہیں شریک ہیں۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہے، حالانکہ وہ ہم سے دور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ عذر کے ثواب سے ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکے، پر ان کی نیت ہماری نیت کی طرح ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص ریت کے ایک تودے کے قریب سے گزرا۔ اس وقت قحط پڑ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس تودے کے برابر گیہوں میرے پاس ہوتے تو میں فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتا۔ اس زمانے کے رسول پر وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ اے نبی، اس شخص سے کہہ دو کہ تمہارا صدقہ خدا نے قبول کر لیا ہے، اور جس قدر وہ گیہوں ہوتے اتنا ثواب تجھے عطا کیا گیا ہے، اور اگر تو نے صدقہ دیا ہوتا تو اتنا ہی ثواب تجھے ملتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کی نیت میں دنیا ہوتا ہے درویشی اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، اور وہ جب دنیا سے جائے گا تو اسی درویشی کا عاشق ہوگا، اور جس کی نیت اور مقصد آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تونگر رکھے گا اور وہ دنیا سے بے رغبت ہو کر جائے گا۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب مسلمان کفار سے میدان جنگ میں مارکا آرا ہوتے ہیں
تو فرشتے ان کے نام سے اس طرح تحریر کرتے ہیں کہ فلاں نے تعصب اور عداوت کی بنا پر جنگ کی، اور فلاں محبت کے ساتھ لڑا، اور فلاں راہ خدا میں مارا گیا۔ جو شخص توحید کو بلند کرنے کے لیے لڑے گا وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، جو کوئی نکاح کرے اور مہر نہ دینے کی نیت رکھے وہ زانی ہے، اور جو شخص اس نیت سے قرض لے کر واپس نہیں کرے گا تو وہ چور ہے۔ علماء نے فرمایا کہ پہلے عمل کی نیت سیکھو، اس کے بعد عمل کرو۔ ایک شخص لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل سکھاؤ کہ رات دن اس میں مصروف رہوں اور کبھی نیکی سے محروم نہ رہوں۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ ہمیشہ نیکی کی نیت رکھا کر تاکہ نیکی کا ثواب ملتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ لوگوں کو قیامت میں ان کی نیتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ انسان کو دائمی بہشت چند روز کے عمل سے حاصل نہیں ہوگی بلکہ اچھی نیت سے حاصل ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ نیت کی حقیقت۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک تین حالتیں درپیش نہ ہو انسان سے حرکت سرزد نہیں ہوگی: علم، ارادہ، قدرت۔ مثلا جب تک وہ کھانا نہیں دیکھے گا نہیں کھائے گا، اگر دیکھا لیکن اس کی خواہش نہیں ہے تب بھی نہیں کھائے گا، لیکن خواہش ہے اور ہاتھ ایسا مفلوج ہے کہ حرکت نہ کر سکے تو نہیں کھا سکے گا۔ بس یہ تین حالتیں سب حرکات کے لیے درپیش ہیں، لیکن حرکت قدرت کی تابع ہے اور قدرت ارادے کی تابع ہے، کیونکہ ارادہ ہی قدرت کو کام میں لگاتا ہے، اور خواہش علم کی تابع نہیں ہے، کیونکہ آدمی بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے پر ان کو نہیں چاہتا کہ بغیر علم کے چاہنا دشوار ہے، کہ جس چیز کو جانتا ہی نہیں اس کو کس طرح چاہے گا۔ ان تینوں چیزوں میں سے خواہش کا نام نیت ہے۔ قدرت و علم کو نیت نہیں کہتے۔ خواہش آدمی کو کسی کام پر آمادہ کرتی ہے اور کام میں لگا دیتی ہے، اس کو غرض، مقصد اور نیت بھی کہتے ہیں۔ کبھی غرض ایک ہوتی ہے اور کبھی ایک کام سے دو اور دو سے زیادہ اغراض بھی ہوتی ہیں۔ اگر غرض ایک ہو تو اس کو نیت خالص کہتے ہیں، اور اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی بیٹھا ہے اور ایک شیر نے اس کا قصد کیا، وہ اٹھ کے بھاگا، اس وقت اس کی غرض اور ارادہ ایک ہی ہوتا ہے، یعنی بھاگ جانا۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک متبول و مالدار شخص آیا تو کوئی شخص اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس میں سوائے اکرام کے اور کوئی غرض نہیں ہے، اور یہ غرض خالص ہے۔ لیکن بہت سے ایسے کام ہیں ان میں دو دو غرض بھی ہوتی ہیں۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہر غرض جدا جدا ہو تب ہی کافی ہو، جیسے ایک غریب قرابت دار نے ایک درہم مانگا تو اس کو دے دیا کیونکہ وہ اپنا عزیز ہے اور درویش بھی ہے۔ دوسرے یہ کہ دینے والا اپنے دل ہی میں جانتا ہے کہ اگر وہ درویش نہ ہوتا تب بھی وہ اس کو دیتا، اور اگر قرابت دار نہ ہوتا تب بھی دیتا، تو اس وقت یہ دو غرض ہیں اور نیت مشترک ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ سمجھتا ہے کہ اگر عزیز و قرابت دار ہوتا یا فقط درویش ہوتا تو نہ دیتا، لیکن جب یہ دونوں باتیں جمع ہو گئیں تو درہم دینے کا باعث ہوئی۔ پہلے سبب کی مثال تو یہ ہے کہ دو قوی شخص باہم مل کر پتھر کو اٹھاتے ہیں، اگر ہر ایک اکیلا اٹھاتا تو بھی ہو سکتا تھا۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ دو کمزور آدمی ایک پتھر کو مل کر اٹھاتے ہیں لیکن اکیلا اس کو کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ ایک غرض ضعیف ہے جو کام پر نہ لگائے، اور دوسری غرض قوی ہے جو تنہا کام پر لگا دے، لیکن اس سے کام زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی رات کو اکیلا نماز پڑھتا ہے لیکن جب بہت سے لوگ موجود ہوں تو نماز پڑھنا نسبتاً آسان ہو جائے، لیکن اگر ثواب کی امید نہ ہوتی تو محض لوگوں کے دکھانے کے لیے نماز نہ پڑھتا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ مل کر پتھر اٹھا سکتے تھے لیکن اس کے اٹھانے میں ایک کمزور شخص نے بھی مدد کی تاکہ اور آسانی ہو جائے۔ ان تمام اقسام میں سے ہر ایک کا جدا گانا حکم ہے جس کا بیان اخلاص کے باب میں کیا جائے گا۔ ان تمام مباحث کا حاصل یہ ہے کہ نیت کے معنی تم سمجھ سکو کہ وہ ایک عرض محرک، لیکن کبھی یہ خالص ہوتی ہے اور کبھی غیر خالص۔ فصل۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس ارشاد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منشا نہیں ہے کہ نیت بے عمل کردار بے نیت بہتر ہے،
کیونکہ یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ عمل بغیر نیت کے عبادت نہیں بن سکتا اور نیت بغیر عمل کے طاعت بن سکتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ طاعت کا تعلق جسم یا تن سے ہے اور نیت دل سے ہے۔ بس یہ دو چیزیں ہیں اور ان دونوں میں جو چیز دل سے تعلق رکھتی ہے وہ بہتر ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جسم کے عمل سے مقصود یہی ہے کہ وہ دل کی صفت بن جائے، اور نیت یا عمل دل سے یہ مقصود نہیں ہے کہ وہ جسم کی صفت ہو جائے۔ اور لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نیت عمل کے واسطے درکار ہے، یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ عمل نیت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ تمام کاموں سے مقصود دل کی سیر ہے کہ دل اس جہان کا مسافر ہے اور سعادت اور شقاوت اسی کے لیے ہے۔ اگرچہ تن بھی درمیان میں ہوتا ہے لیکن وہ تابع ہوتا ہے، جیسے اونٹ کہ اس کے بغیر حج ممکن نہیں ہے، لیکن حاجی وہ خود نہیں ہے۔ اور دل کی سیر ایک ہی بات میں ہے، یعنی دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ ہونا، بلکہ دنیا اور آخرت سے بھی الگ ہو کر صرف خداوند تعالیٰ کی طرف التفات کرے، اور دل کی توجہ اس کے ارادے اور خواہش کو کہتے ہیں۔ جب دل پر دنیا کی خواہش کا غلبہ ہوگا تو وہ دنیا کا طالب ہوگا، کیونکہ دنیا سے تعلق رکھنا اس کی خواہش ہے، اور جب خدا کی طلب اور شوق دیدار غالب ہو تو اس کی صفت بدل جائے گی اور دل بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہوگا۔ پس تمام کاموں سے مقصود دل کی سیر ہے۔ سجدے سے مقصود یہ نہیں کہ پیشانی زمین پر رکھ دی جائے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ فروتنی اور عاجزی دل کی صفت بن جائے اور دل تکبر سے پاک ہو۔ اور اللہ اکبر کہنے سے غرض یہ نہیں ہے کہ زبان حرکت کرے، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ دل اپنی بزرگی کے خیال سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی اس میں سما جائے۔ اور حج میں کنکریاں مارنے سے غرض یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ سنگریزوں سے بھر جائے یا ہاتھ ہلے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ دل طاعت و بندگی پر قائم ہو اور ہوا و ہوس کی پیروی اور عقل کی اطاعت سے باز آ جائے، خدا کا فرمان بجا لائے اور اپنے اختیار کو حکم الہی کا تابع اور مطیع بن جائے۔ چنانچہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں تیری خدمت میں حج کے لیے حاضر ہوں، ازرو بندگی اور غلامی۔ اور قربانی سے یہ مطلب نہیں کہ ایک بھیڑ یا بکری کا خون بہا دیا جائے، بلکہ غرض اس سے یہ ہے کہ بخل کی نجاست تمہارے دل سے دور ہو جائے، اور جانوروں کے حال پر شفقت کرنا تمہاری طبیعت کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ تم خدا کے حکم سے ان پر شفقت کرتے ہو۔ بس جب تم کو حکم دیا گیا کہ جانور کو ذبح کرو تو ایسا مت کہو کہ اس بیچارے نے کیا کیا ہے، میں اس کو کیوں ہلاک کروں۔ بس تم اپنا تمام اختیار چھوڑ دو اور واقعی میں نیست ہو جاؤ کہ تم خود نابود ہو، کیونکہ بندہ نیست ہے، ہست صرف خداوند عالم ہے۔ تمام عبادتوں کو اس پر قیاس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کی تخلیق اس طرح فرمائی ہے کہ جب اس میں ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے تو جسم کی حرکت بھی اسی کے مطابق ہو اور وہ صرف دل میں اور زیادہ ثابت و مستحکم ہو جائے۔ مثلا یتیم کو دیکھنے سے دل میں رحم آیا، جب اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس شفقت میں استواری پیدا ہوئی اور دل کی بصیرت و آگہی میں اور زیادہ اضافہ ہوا۔ یا جب دل میں تواضع کا خیال آیا تو زمین پر سر کو جھکایا تو تواضع دل میں استوار و مستحکم ہوئی۔ تمام عبادتوں میں طلب خیر کو نیت کہتے ہیں، جس کا مقصود یہ ہے کہ دنیا سے کام نہ رکھے بلکہ آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ جب اس نیت پر عمل کیا تو وہ خواہش ثابت اور استوار ہو گئی۔ بس عمل اسی واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ نیت استوار ہو۔ ہر چند کے عمل کا منشا خود نیت ہے۔ یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ نیت عمل سے بہتر ہے، کیونکہ نیت کا محل دل ہے اور عمل دوسرے ذرائع اور واسطوں سے دل میں سرایت کرتا ہے، اور سرایت کے بعد عامل کے کام آتا ہے۔ اگر سرایت نہ کرے اور غافل رہ جائے تو عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے جو نیت بے عمل ہو وہ تو اکارت نہیں جاتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کے پیٹ میں درد ہے، جب اس نے دوا کھائی اور معدے میں پہنچی، اگر سینے پر دوا لگائی اور امید کی کہ اس کا اثر معدے کو پہنچے گا تو نافع تو یہ بھی ہوگی، لیکن وہ دوا جو عین معدے کو پہنچائی گئی ہے اس سے زیادہ مفید اور نافع ہوگی، بلکہ اس دوا کے جس کا ضماد سینے پر کیا گیا کہ مقصود اس ضماد سے سینہ نہیں بلکہ معدہ ہے۔ لیکن اگر وہ دوا معدے تک سرایت نہ کرے تو بیکار گئی اور پہلے معدے کو پہنچی مگر سینے کو نہیں پہنچی تو اکارت نہیں گئی۔ دل کے کون سے وسواس اور خیالات معاف ہوتے ہیں
اور کون سے نہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دل کے برے خیالات کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے۔ حدیث شریف بخاری و مسلم دونوں میں مذکور ہے کہ جو کوئی ایک معصیت کا ارادہ کر کے اس کو رد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ وہ گناہ اس کے ذمہ نہ لکھ، اور اگر نیکی کا قصد کیا لیکن وہ نیکی نہیں کی تو 1 حسنہ لکھ، اور اگر نیکی کی تو 10 حسنات اس کے نامہ اعمال میں لکھ۔ اور بعض حدیثوں میں ہے کہ 700 حسنات تک بڑھا دی جاتی ہیں۔ اس واسطے بعض علماء نے یہ گمان کیا ہے کہ جو کچھ دل میں گزرے اس پر بندے سے مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ دل اصل میں جسم اس کا تابع ہے، اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی جو کچھ تمہارے دلوں میں گزرے خواہ اس کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، خدا کے یہاں اس کا حساب ہوگا۔ اور فرمایا ہے بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ مزید ارشاد فرمایا لغو قسم میں زبان ماخوذ نہیں ہوگی بلکہ ارادے کے سبب سے دل ماخوذ ہوگا۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کبر، نفاق، عجب اور ریا پر مواخذہ ہوگا، اور یہ سب کے سب دل کے اعمال ہیں۔ بس اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ جو کچھ دل میں گزرتا ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ 2 بلا اختیار ہیں، ان پر بندہ ماخوذ نہیں ہوگا، اور 2 با اختیار ہیں، ان پر بندے کا مواخذہ ہوگا۔ اور مثال یہ ہے کہ تم کسی راستے سے گزر رہے تھے، ایک عورت تمہارے پیچھے پیچھے آئی، تمہارے دل میں اس کا خیال آیا، اگر تم پھر کر دیکھو گے تو وہ نظر آئے گی۔ اس خطرے کو حدیث نفس کہتے ہیں، اور یہ جو رغبت اس کے دیکھنے کی طبیعت میں پیدا ہوئی اس کا نام میل طبع ہے۔ تیسری یہ کہ دل نے حکم کیا کہ پلٹ کر دیکھنا چاہیے، اور دل ایسا حکم اس مقام میں کرے گا جہاں کچھ خوف اور قباحت نہ ہو۔ ہر ایک جگہ شہوت کی استدعا کے موافق دل حکم نہیں کرتا کہ یہ کام کر، بلکہ کبھی یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرنا زیبا نہیں ہے، اور اسی منع کرنے کا نام حکم دل ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ پلٹ کے دیکھنے کا قصد کیا، اگر اس حکم دل کو خدا کے خوف سے یا خلق کے خوف سے رد نہیں کرے گا تو پھر ارادہ جلد پختہ ہو جائے گا۔ بس بندہ دل کی 2 حالتوں سے، جن کا نام حدیث نفس اور میل طبع ہے، ماخوذ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات اس کے اختیار سے باہر تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا نفس چاہتا ہے کہ میں خود کو خسی کر لوں تاکہ قوت شہوانی ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں روزہ رکھنا خسی ہونے کا ہی حکم رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا نفس کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ جلدی نہ کرو کہ نکاح میری سنت ہے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ میرا نفس چاہتا ہے کہ پہاڑ پر راہبوں کی طرح جا کر رہوں، تو آپ نے فرمایا جہاد اور حج میری امت کی رہبانیت ہے۔ اور جب انہوں نے عرض کیا کہ میرا نفس مجھ سے کہتا ہے کہ گوشت مت کھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت کو ترک نہ کر، کیونکہ مجھے گوشت بہت مرغوب ہے۔ اگر میں خداوند تعالیٰ سے ہر روز گوشت مانگتا تو وہ ہر روز مجھے گوشت دیتا۔ بس یہ تمام خطرات جو حضرت عثمان بن مظعون کے اندر پیدا ہوئے، ان کا نام حدیث نفس ہے، کیونکہ انہوں نے ان کاموں کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا نفس ان کاموں میں ان سے مشورت طلب کر رہا تھا۔ دل کے وہ 2 اعمال جو اختیاری ہیں، یعنی حکم دل اور ملان طبیعت، ان دونوں کے قصد سے بندہ ماخوذ ہوگا، اگرچہ شرم، خوف یا کسی اور وجہ اور معنی کے باعث وہ اس فعل کو نہ کرے، اور خوف خدا نے اس کو اس فعل سے باز نہ رکھا۔ بندے کے ماخوذ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو اس پر غصہ آ گیا ہے اور اس کا بدلہ لے رہا ہے، اس لیے کہ جناب کبریا اور خداوند بزرگ و برتر غصہ اور بدلہ لینے سے پاک ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس مقصد اور ارادے سے جو اس نے کیا ہے اس کے دل میں ایسی صفت پیدا ہو گئی کہ بارگاہ الہی سے وہ دور ہو گیا، اور یہ اس کی بدبختی ہے۔ ہم اس سے قبل بیان کر چکے ہیں کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ اپنا اور دنیا کا خیال چھوڑ کر خداوند تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ بندے کی ایسی توجہ، ایسا ارادہ اور ایسی خواہش جو دنیا سے متعلق ہو، اگر وہ کرے گا تو دنیا سے اس کا تعلق محکم تر ہوگا اور وہ بارگاہ الہی سے دور ہو جائے گا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص مواخذے میں گرفتار ہے اور ملعون ہے، اس کے معنی یہ ہے
کہ وہ دنیا کا گرفتار ہوا اور خدا سے دور ہو گیا، اور اس دوری کا سبب وہ خود ہے، اس کے ساتھ ہے اور اس کے اندر موجود ہے۔ اس کی اطاعت سے نہ ذات خداوندی کو خوشی ہے اور نہ اس کی نافرمانی سے غصہ ہے جو اس سے انتقام لے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مخلوق کی فہم و عقل کے مطابق کہا جاتا ہے، جس شخص نے ان اسرار کو سمجھ لیا اس کو اس بارے میں کچھ شک نہیں رہا کہ ان اقوال سے دل مخوض ہوتا ہے۔ اور اس قول پر مضبوط دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو شخص تلواریں نیام سے نکال کر لڑے اور ایک ان دو میں سے مارا گیا تو مقتول اور قاتل دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اصحاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور، مقتول دوزخ میں کیوں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ارادہ تو اس کا بھی اپنے دشمن کو مار ڈالنے کا تھا، یا دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس مال ہے اور وہ اس کو شرع کے مطابق خرچ نہیں کرتا۔ اس کو دیکھ کر ایک دوسرا شخص کہتا ہے اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح اڑاتا، بس یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں، حالانکہ یہ فقط دل کا ارادہ ہے۔ ایک اور مثال ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے بستر پر اپنی بیوی کو بیٹھا دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ کوئی غیر عورت ہے اور پھر اس نے اس سے جمع کیا تو ہر چند کہ وہ اس کی بیوی ہی تھی، پھر بھی یہ شخص گناہگار ہوا۔ اگر کسی شخص نے یہ خیال کر کے کہ میں طہارت سے ہوں بغیر طہارت کے نماز پڑھ لی تو اس کو اس صورت میں بھی ثواب حاصل ہوگا، اور اگر جانتا ہے کہ طہارت باقی نہیں ہے اور اس نے نماز پڑھی تو بے شک وہ گناہگار ہوگا، خواہ اس کو بعد میں یاد آ جائے کہ طہارت باقی ہے۔ یہ سب دل کی حالتیں ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص معصیت کا ارادہ کرے لیکن خوف الہی کے باعث اس گناہ سے باز رہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ چونکہ آدمی کا قصد اس کی طبیعت کے موافق ہوا کرتا ہے اور طبیعت کے خلاف رہ کر کسی کام سے باز رہنا مجاہدہ ہے، اس مجاہدہ سے دل روشن ہوتا ہے، اور اگر قصد کیا جائے تو اس سے دل سیاہ ہوتا ہے۔ حسنہ لکھنے یا نیکی لکھے جانے کے معنی جو حدیث شریف سے ثابت ہیں یہی ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص عجز اور لاچاری سے اس برے خیال سے باز رہا تو کچھ کفارہ نہ ہوگا اور اس کے دل کی سیاہی اسی طرح باقی رہے گی، البتہ وہ اسی دل کی سیاہی کے سبب سے ضرور ماخوذ ہوگا، اس مقتول کی طرح جو کمزوری اور عاجزی کے باعث اپنے دشمن کو نہ مار سکا اور خود مارا گیا۔ نیت کے سبب سے اعمال بدلتے رہتے ہیں۔ اے عزیز، معلوم ہو کہ تمام اعمال تین قسم کے ہیں، یعنی طاعت، معاصی اور مباحات۔ حدیث انما الاعمال بالنیات سے کوئی شخص یہ گمان کرے کہ معصیت بھی اچھی نیت سے طاعت بن سکتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ نیت خیر کو معصیت میں دخل نہیں ہے، لیکن بری نیت برے کام کو بدترین بنا دیتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا دل خوش کرنے کے ارادے سے کسی کی غیبت کرے اور مال حرام سے مسجد، مسافر خانہ اور مدرسہ بنائے اور کہے کہ میری نیت بخیر ہے، حالانکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بدی سے نیکی کا قصد کرنا خود بدی ہے۔ اگر وہ اس بدی کو بدی سمجھتا ہے تب بھی وہ فاسق ہوگا، اور اگر نیکی سمجھے تب بھی وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ علم کا سیکھنا فرض تھا اور اکثر لوگ جہالت کے سبب سے ہلاک ہوتے ہیں۔ شیخ سہل تسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جہل سے عظیم کوئی معصیت نہیں ہے، اور جہل مرکب، جہل بسیط بدتر ہے، اس لیے کہ جب کوئی اپنے جہل سے واقف نہ ہو تو اس کے سیکھنے کی امید نہیں، اور جہل مرکب اس کا معنی ہوگا کہ وہ علم حاصل کرے۔ اسی طرح ایسے شاگرد کو پڑھانا بھی حرام ہے جس کا مقصود علم حاصل کرنے سے یہ ہو کہ وہ قضا کا عہدہ حاصل کرے، مال وقف، یتیموں کا مال اور بادشاہوں سے دولت حاصل کرے اور دنیا کمائے، تفاخر اور بحث و جدال میں مشغول ہوا۔ اگر اس اعتراض کے جواب میں مدرس کہے کہ پڑھانے سے میرا مقصد علم کا پھیلانا ہے، اگر شاگرد اس کو غلط استعمال کرتا ہے یا اس سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے تو اس سے میرا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ اس کا ایسا کہنا محض نادانی ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے کہ وہ راہزنی کرتا ہو اور کوئی شخص اس کے ہاتھ میں تلوار دے دے، یا جو شخص شراب بناتا ہے اس کو انگور دے اور کہے کہ اس سے ہمارا مقصود سخاوت ہے، اور اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند کرتا ہے، مگر ایسا کہنا جہالت کی علامت ہے۔ بلکہ جب یہ معلوم تھا کہ یہ راہزن ہے تو اس کے ہاتھ سے چھین لینا چاہیے تھی، نہ کہ اور تلوار دے دی
یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ ہمارے بزرگان سلف فاجر عالم سے اور ایسے شاگرد سے جو معصیت کا مرتکب ہو پرہیز کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قدیم شاگرد کو محض اس لیے اپنے پاس سے الگ کر دیا کہ اس نے بطور خدمت و خیر خواہی مکان کی دیوار کو کھکل کیا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے پتلی دیوار کو موٹا کر کے مسلمانوں کا راستہ بقدر ایک ناخن کے گھٹا دیا ہے، اب میں تم کو نہیں پڑھاؤں گا۔ بس محض خیر کی نیت سے ہر بات خیر نہیں ہو سکتی، بلکہ خیر وہی ہے جس کا حکم آیا ہے۔ اعمال کی دوسری قسم طاعت ہے، اور ان میں نیت دو وجہ سے اثر کرتی ہے۔ ایک یہ کہ اصل عمل نیت سے درست ہو جائے، دوسرے یہ کہ جتنی نیت زیادہ ہو اتنا ہی ثواب دو چندہ حاصل ہو۔ اگر کوئی علم نیت سیکھے گا تو ایک طاعت میں 10 درست اور نیک نیتیں کر سکے گا، تاکہ اس کی ایک طاعت 10 طاعتوں کی مانند ہو جائے۔ مثلا ایک شخص نے مسجد میں اعتکاف کیا اور اس کی ایک نیت تو یہ ہے کہ مسجد خانہ خدا ہے، جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ گویا خدا سے ملنے کو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد میں گیا وہ گویا خداوند تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گیا ہے، اور جس کی ملاقات کو جاتے ہیں اس کو سزاوار ہے کہ وہ اپنی زائر یا ملاقات کو آنے والے کی تکریم کرے۔ دوسری نیت یہ کہ وہاں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا انتظار کرے گا وہ گویا حالت نماز میں ہے۔ تیسری نیت یہ ہے کہ اس نے اعتکاف کے وقت یہ نیت کی کہ آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ پاؤں کو بے جا حرکات سے باز رکھوں گا، تو یہ گویا ایک طرح کا روزہ ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسجد میں بیٹھنا میری امت کی رہبانیت ہے۔ چوتھی نیت یہ کہ اشغال دنیوی سے خود کو دور رکھے اور سر تپا اللہ جل شانہ کی ذات میں سرگرم ہو جائے، ذکر و فکر اور مناجات میں مشغول رہے۔ پانچویں نیت یہ کہ لوگوں کے شور و شر سے بچنے کی نیت کرے۔ چھٹی نیت یہ کہ اگر مسجد میں کوئی برا کام مجھے نظر آئے گا تو اس سے روکوں گا اور نیک کام کی طرف متوجہ کروں گا، اور اگر کوئی شخص نماز درستی سے نہیں پڑھے گا تو اس کو صحیح نماز پڑھنے کی تعلیم دوں گا۔ ساتویں نیت یہ کہ اگر مسجد میں کوئی دیندار شخص ملے گا تو اسے دینی اخوت کا پیمان کروں گا، اس لیے کہ مسجد دینداروں کے رہنے کی جگہ ہے۔ آٹھویں نیت یہ کہ اگر میں اس کے گھر میں کسی معصیت یا بدی کا خیال کروں تو مجھے خداوند تعالیٰ سے شرمندگی اٹھانا پڑے۔ دوسری طاعت کو اسی پر قیاس کرنا چاہیے، یعنی ہر ایک طاعت میں کئی نیتیں کر سکتے ہیں تاکہ ثواب کئی گنا زیادہ ہو جائے۔ تیسری قسم ان اعمال کی ہے جو مباح ہیں۔ کون ایسا عاقل ہوگا کہ وہ مباحات میں جانوروں کی طرح حسن نیت سے بے خبر رہ جائے کہ اس میں اس کا بڑا نقصان ہے، کیونکہ تمام حرکات کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور تمام مباحات کا حساب ہوگا۔ اگر آدمی کی نیت بری تھی تو ضرر رساں ہوگی، اور اگر نیت نیک تھی تو اس کو نفع پہنچائے گی، اور اگر نیت نہ اچھی ہو نہ بری تو اس طرح اس نے ایک مباح فعل میں گویا اپنا وقت ضائع کیا اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا، اور اس آیت کے خلاف کیا، اور دنیا سے اپنا حصہ آخرت میں لے جانا فراموش مت کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بندے کے ہر ایک عمل سے سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ سرما جو آنکھوں میں لگایا ہے، یا ایک ڈھیلا جو ہاتھ پر ملا ہو، یا ہاتھ جو کسی دینی بھائی کے کپڑے پر ڈالا ہو۔ مباحات کی نیت کا علم طویل ہے، اس کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ مثلا خوشبو لگانا مباح ہے، اور ممکن ہے کہ اس کو کوئی جمعہ کے دن لگائے اور اس کا ارادہ اظہار فخر ہو تو علم حاصل کرنے کی صورت میں وہ ایسا نہیں کرے گا، یا یہ مقصد ہو کہ غیر عورت کا دل اس کی طرف مائل ہو۔ یہ سب برے خیال ہیں، اور خوشبو لگانے میں اچھی نیت اس طرح ہوتی ہے وہ خوشبو لگانے سے خانہ خدا کی تعظیم و تکریم کا ارادہ کرے، اور یہ مقصد ہو کہ اس کے پاس بیٹھنے والے نمازی اس خوشبو سے راحت حاصل کریں یا بدبو کو اپنے پاس سے دفع کرے، تاکہ لوگ اس بدبو کی وجہ سے اس سے بیزار نہ ہوں اور شکایت یا غیبت کی معصیت میں گرفتار نہ ہوں۔ یا یہ نیت ہو کہ اس سے دماغ کو تقویت حاصل ہوگی اور ذکر و فکر پر قادر ہوگا۔ ایسی پاک نیتیں وہ کرے گا جو ہمیشہ نیک کاموں کے خیال میں رہا کرتا ہے، اور اچھی نیتوں میں سے ہر ایک درگاہ الہی میں تقرب کا سبب ہوگی، اور بزرگان سلف کا یہی حال تھا، یہاں تک کہ وہ کھانا کھانے بیت الخلاء میں جانے اور بیوی سے ہم بستری یعنی جمع کرنے میں ایسی ہی نیت کیا کرتے ہیں جو کار خیر کا سبب ہو۔ جب آدمی کار خیر کا قصد کرتا ہے تو اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے،
مثلاً عورت سے جمع میں اولاد کی نیت کرے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اضافہ ہو، یا عورت کو راحت پہنچانا مقصود ہو اور اس کو اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی نیت کرے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن الٹا کپڑا پہنا تھا۔ ان سے کہا گیا کہ ہاتھ لمبا کیجئے تاکہ اس کو سیدھا کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ سن کر ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ میں نے اس الٹے کپڑے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پہنا ہے، اس کے حکم سے سیدھا کروں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہیں مزدوری کے لیے گئے تھے۔ کچھ لوگ ان کے پاس گئے۔ اس وقت وہ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے ان کو کھانے کے لیے نہیں بلایا۔ جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو کہا، اگر میں یہ تمام کھانا نہ کھاتا تو مجھ سے پوری مزدوری نہیں ہو سکتی تھی، اور سنت سخاوت ادا کرنے کے باعث میں ادائے فرض مزدوری سے محروم رہ جاتا۔ اسی طرح حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھانا کھا رہے تھے۔ کوئی دوست ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے اس کو کھانے میں شریک نہیں کیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اگر یہ کھانا قرض کا نہ ہوتا تو میں تم کو ضرور شریک کرتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص تم کو کھانا کھانے کے لیے کہے، خواہ دل میں وہ تم سے راضی نہ ہو، تو اگر تم نے نہیں کھایا تو بلانے والے سے ایک تقصیر ہوئی، یعنی نفاق، اور اگر تم نے وہ کھانا کھا لیا تو بلانے والے سے 2 گناہ ہوئے، ایک تو معصیت نفاق اور دوسری خیانت، یہ کہ بلانے والے نے بلائے جانے والے کو ایسی چیز کھلائی کہ اگر کھانے والا اس سے واقف ہوتا تو نہ کھاتا۔ نیت اختیار سے باہر ہے۔ اے عزیز، معلوم کر لو کہ جب ایک سلیم الطبع شخص کو یہ معلوم ہوگا کہ ہر مباح میں نیت ممکن ہے تو شاید وہ دل میں یا زبان سے کہے کہ میں خدا کے واسطے نکاح کرتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، درس دیتا ہوں اور مجلس حدیث منعقد کر رہا ہوں، اور وہ سمجھے گا کہ یہ بھی نیت ہے، حالانکہ یہ حدیث نفس یا زبان کی بات ہے، کیونکہ نیت تو ایک رغبت ہے جو دل میں پیدا ہو اور انسان کو کسی کام میں مشغول کرے۔ جس طرح ایک شخص کوشش کرتا ہے کہ دوسرا شخص اس کی بات مان کر وہ کام کرے، اور یہ نیت اس وقت پیدا ہوئی کہ غرض ظاہر ہو اور دوسرے پر غالب آ جائے، اور جب یہ تقاضا کرنے والا موجود نہ ہو تو زبان سے نیت کرنا ایسا ہی ہوگا کہ کوئی شکمسیر شخص یہ کہے کہ میں نے بھوکا رہنے کی نیت کی ہے، یا کسی شخص سے بے تعلق رہ کر یہ کہے کہ میں شخص کو دوست رکھتا ہوں اور یہ محال ہے، یا ایک شخص غلبہ شہوت کے سبب سے جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہونے کی خاطر مباشرت کرتا ہوں، یہ بالکل لاجانی بات ہے، یا نکاح کر کے کہتا ہے کہ میں نے نکاح ادائے سنت کے لیے کیا ہے، یہ بات بھی محمل ہے، بلکہ اول تو شرع پر ایمان مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ان احادیث میں غور کرے جو ثواب نکاح یا اولاد کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں، تاکہ اس ثواب کے حصول کی آرزو اس کے دل میں حرکت پیدا کرے اور اس کو نکاح کی طرف مشغول کرے، تب اس کو نیت کہا جائے گا۔ جس شخص کو طاعت الہی کی حصن نماز کے لیے کھڑا کیا ہے وہی نیت ہے، اور زبان سے کہنا عبث ہے، جیسے بھوکے آدمی کا کہنا کہ میں نے کھانا کھانے کی نیت اس لیے کی ہے کہ میری بھوک رفع ہو جائے، کیونکہ بھوکا رہنا تو خود ضرورتاً اس کو اس بات پر متوجہ کرتا ہے، اور جس مقام پر نفس کی لذت پیدا ہو جائے اس مقام پر آخرت کی نیت دشوار ہوتی ہے، سوائے اس صورت کے کہ آخرت کے کام کو حظ نفس پر غلبہ حاصل ہو۔ بس اس گفتگو سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ تم کو معلوم ہو کہ نیت تمہارے اختیار سے باہر ہے، کیونکہ نیت ایک خواہش ہے جو تم کو ایک کام میں مصروف کرتی ہے، اور کام البتہ تمہاری قدرت سے ہوتا ہے، اگر تم چاہو کرو یا نہ چاہے تو نہ کرو، البتہ تمہاری خواہش تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ ایک چیز چاہو یا نہ چاہو، بلکہ خواہش کبھی پیدا ہوتی ہے اور کبھی نہیں پیدا ہوتی، اور اس خواہش کے پیدا ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم اس بات کے معتقد ہو جاؤ کہ دنیا یا آخرت میں ایک کام سے تمہاری غرض متعلق ہے، اس لیے تم اس کے خواہاں ہو۔ جو شخص ان اسرار کو معلوم کرے گا وہ ایسی بہت سی طاعتوں سے بے تعلق ہوگا جن میں نیت کا اظہار نہیں ہوا ہوگا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازہ پر نماز پڑھ کر کہنے لگے کہ میری نیت درست نہیں تھی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے حماد بن ابی سفیان کے جنازہ پر نماز کیوں نہیں پڑھی، حالانکہ وہ کوفہ کے علماء کبار میں سے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر نیت درست ہوتی تو نماز پڑھتا۔ کسی شخص نے شیخ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے لیے دعا کی استدعا کی تو انہوں نے جواب دیا کہ نیت پیدا ہونے تک ٹھہرو، جب کبھی ان سے کہا جائے کہ کوئی حدیث بیان فرمائیے
تو وہ کبھی بیان نہیں کرتے تھے اور کبھی بغیر فرمائش اور استدعا کے بیان کرنے لگتے اور کہتے کہ میں نیت کے انتظار میں تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں 1 مہینہ سے کوشش کر رہا ہوں کہ فلاں بیمار کی عیادت کے سلسلہ میں میری نیت درست ہو تو اس کی عیادت کروں، لیکن اب تک نیت درست نہیں ہوئی ہے۔ حاصل کلام یہ کہ جس شخص پر دنیا کے حرص غالب ہے، ہر کام میں اس کی نیت درست نہیں ہوگی، بلکہ وہ فرائض کی ادائیگی میں کوشش سے نیت کو پیدا کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جب تک آتش دوزخ کا خیال نہ کرے اور اس سے نہ ڈرے نیت پیدا نہ ہو۔ جب تک کوئی شخص ان حقائق کو نہیں پہچانے گا، شاید کہ فضائل کو چھوڑ کر مباحات میں مشغول ہو جائے کہ مباحات کی ادائیگی کی نیت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ مثلا کسی شخص نے قصاص لینے میں نیت پائی لیکن عفو میں نیت نہیں پائی، اس طرح ممکن ہے کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے جلد بیدار ہو جائے گا، اس کے لیے نیند افضل ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص عبادت سے ملول ہوا اور سمجھا کہ تھوڑا سا وقت اپنا دل بہلائے یا کسی اور شخص سے بات چیت میں وقت گزارے، تو اس شخص کے حق میں اس عبادت یعنی نفل سے جو ملال آفرین ہے، یہ ظرافت اور دل بہلاوا بہتر ہے، کیونکہ اس میں نیت بہتر ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ کبھی کبھی میں خود کو لاو لاب کے ذریعے آرام دیتا ہوں تاکہ عبادت الہی میں نشاط پیدا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو دل کو ایک کام میں ہمیشہ جبر سے لگائے رہے گا تو اس کی بینائی ختم ہو جائے گی، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ طبیب ایسے بیمار کو جو محرور المزاج ہو، یعنی جس کے مزاج میں حدت ہو، گوشت کھانے کی اجازت دے دے، لیکن اس سے طبیب کی نیت یہ ہو کہ بیمار کی اصل قوت عہد کرائے اور دوا کھانے کی طاقت اس میں پیدا ہو۔ اور کبھی کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن اس کی پشت سے حملہ کرے یا یک بجک اس پر حملہ کرے، اور اساتذہ نے اس قسم کے بہت سے ہیلے کیے ہیں۔ راہ دین بھی جنگ و جدل اور بحث و مناظرہ سے خالی نہیں ہے، اس میں کبھی نفس کے ساتھ اور کبھی شیطان کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے، اور کبھی نرمی اور ہیلوں کی بھی حاجت پڑتی ہے۔ اس طریقہ کو بزرگان دین نے پسند کیا ہے، اگرچہ علماء ناقص کو اس کی خبر نہیں ہے۔ فصل: اے عزیز، جب تم کو معلوم ہو گیا کہ جو چیز ایک عمل پر ابھارنے والی ہو اس کو نیت کہتے ہیں، اب غور کرو، کوئی تو ایسا ہوگا کہ دوزخ کا خوف اس کو طاعت پر ابھارے گا، اور کوئی ایسا ہوگا کہ بہشت کی نعمتوں کی آرزو اس کا باعث ہوگی، اور جو کوئی اطاعت بہشت کے واسطے کرتا ہے تاکہ شکم و فرج کی وسعت حاصل ہو، اور جو دوزخ کے وہ ایسے مقام پر جا پہنچے جہاں شکم و فرج کی مراد حاصل ہو، اور وہ جو دوزخ کے ڈر سے ایک کام کرے وہ اس سے بھی بدتر اور ادنا غلام ہے جو بغیر تنبیہ اور مار پیٹ کے کام نہیں کرتا۔ یہ دونوں عامل ایسے ہیں جو خداوند تعالیٰ سے سروکار نہیں رکھتے بلکہ دوزخ کے خوف سے برے کام نہیں کرتے، اور بندہ خاص وہ ہے اور بندہ پسندیدہ وہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے خدا کے لیے کرتا ہے، نہ کہ دوزخ سے بچنے اور بہشت کے حصول کے لیے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے معشوق کو دیکھتا ہے وہ بس معشوق ہی کے لیے دیکھتا ہے، غرض تو نہیں ہوتی کہ اس کے بدلے محبوب اس کو سیم و زر دے گا، اور جو کوئی سیم و زر کی خاطر دیکھتا ہے تو اس کا محبوب سیم و زر ہے۔ بس جو کوئی ایسا ہے کہ جمال و جلال الہی اس کا محبوب نہیں ہے تو اس سے خالص نیت نہ ہو سکے گی، اور جو کوئی طالب مولا ہے وہ ہمیشہ جمال الہی کی فکر میں رہے گا اور اس کی گفتگو مناجات ہوگی، اور اگر وہ جسم سے اطاعت کرے گا تو اس واسطے کرے گا کہ وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرنا پسند کرتا ہے، اور اس کو یہ محبوب ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے جسم کو مصروف رکھے تاکہ یہ جسم جمال الہی کی دید سے اس کو باز نہ رکھے۔ ایسا شخص معصیت کو اس وجہ سے ترک کرے گا کہ خواہشات کی پیروی مشاہدہ جمال الہی کی لذت سے مانے ہوتی ہے۔ حقیقت میں عارف کامل ایسا ہی شخص ہے۔ منقول ہے کہ احمد بن خزرویہ نے خداوند تعالیٰ کا عالم خواب میں دیدار کیا کہ وہ فرماتا ہے کہ سب لوگ مجھ سے کچھ چیز طلب کرتے ہیں لیکن ابو یزید خود مجھے مانگتا ہے۔ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھ پر عطا فرمایا گیا، کیونکہ ایک بار میں نے زبان سے یہ کہہ دیا تھا کہ بہشت سے محروم رہنا بندہ کے بڑے نقصان اور محرومی کا سبب ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، ایسا مت کہہ،
بلکہ میرے دیدار سے محروم رہنا بڑے نقصان کا موجب ہے۔ اس دوستی و لذت کی حقیقت محبت کی اصل کے سلسلہ میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔